रऊफ साहब ये बताइएगा कि ये जो अभी कदम उठाया गया पिछले चंद हफ्तों में, आप बताइए, आप अंदर बाहर से इस पूरे इदारे को जानते हैं, इसके पूरे निज़ाम को जानते हैं, बहुत उम्दा तरीके से अपने खिदमात भी सरअंजाम दी हैं, इसके क्या असरात होंगे? हुकूमत तो इसलिए कर रही है ना कि FBI पे शदीद तरीन ये उसकी छाप है कि वहाँ पे राज है करप्शन का और ब्लैक मेलिंग का। ये 100 अफसरान को घर बिठाने से हालात में कितनी बेहतरी होगी? बहुत शुक्रिया कामरान साहब, और अस्सलाम वालेकुम अशफाक तौला साहब एज़ वेल। देखें कामरान साहब, पहले तो मैं इस चीज़ से अग्री नहीं करता हूं कि FBR परफॉर्म नहीं कर रहा है। इस साल भी आपका टारगेट था 9,400 और इन लोगों ने किया है 9,300। ये कोई छोटी कलेक्शन नहीं है। दूसरी बात ये है कि पोटेंशियल हमारे पास बहुत है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि FBR को आज़ादाना तौर पे अपने तई काम करने नहीं दिया जाता। मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ लोगों को ला के एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। अगर अब आप समझते हैं कि ये 100 बंदों को आगे पीछे करने से आप FBR की करप्शन जो है कि जो कहा जाता है, ये इतना आसान लफ्ज़ है हर एक के लिए कि जी FBR बहुत करप्शन अगर कर रहा है तो वो अपने टारगेट कहाँ से मीट कर रहा है। देखें, बात ये होती है कि आपके मुल्क के हालात होंगे अच्छे, वहाँ पे कारोबार चलेगा, इंडस्ट्री लगाएंगे, डिस्काउंट रेट को कम करेंगे, तो फिर जाके अभी तक तो FBR उन चीज़ों को ही खंगाल रहा है जो कि आपके नेट में भी हैं और आपके पास इस वक्त अशफाक तौला मुझे सेकंड करेंगे कि पोटेंशियल बहुत है रेवेन्यू। अब मैं आपको जो अंदर की हकीकत बताऊं कि इस वक्त आपका सिर्फ 18,000 का स्टाफ है और 18,000 के स्टाफ के पास अब आप चाह रहे हैं कि जी आपका ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम ख़त्म हो गया। आपने अपने एम्प्लॉयज़ को पेट्रोल के तो पैसे नहीं दिए जो जाके वहाँ पे फैक्ट्रियों पे बैठ के उनको फॉलो कर दे। अब ये चीज़ें चलती हैं कैरेट और स्टिक के साथ। कैरेट आपने क्या किया है, अशफाक तौला गवाह होंगे कि हमने इस डिपार्टमेंट की सैलरी डबल की थी। 2016 से आपने उनकी वो डबल सैलरी भी वापस ले ली। अब वो सिर्फ 25% का एक अलाउंस ले रहे हैं। आप ज़रा उनके भी तो पोजीशन देखें। बाकी डिजिटलाइजेशन की आजकल बड़ी बात हो रही है। आपके FBR में साहब, मैं इधर भी आपको रोकना चाहूँगा। पिछले साल 35% तनख्वाह बढ़ी है, इस साल 25% तनख्वाह बढ़ी है, और ये उन लोगों की भी बड़ी है। माफ़ कीजिएगा, मैं तमाम FBR अफसरान के हवाले से बात नहीं कर रहा, मगर उन सैकड़ों लोगों की भी बड़ी है, अफसरान की भी बड़ी है, जो दिन में अपनी तनख्वाह से 6 गुना घर ले जाते हैं। पिछले साल 35% बढ़ी है, इस साल 25% बढ़ी है। वो 25% अलाउंस डेफिनेटली अलग से है, तो ये दुगनी तो हो चुकी है। नहीं, वो बात आपकी बिल्कुल सही है। देखें, आपको आप रेवेन्यूज़ भी तो देखें ना, आप कहाँ पे थे जब हम थे 2012-13 में? उस वक्त 2000 तक की कलेक्शन होती थी FBR में। अब उन्होंने 9,400 कर दी है। तो इसी मुआशरे से की है, इसी सिस्टम से की है ना। और अब अगले साल वो 12,000 के लिए जा रहे हैं। तो खुदारा उनकी क्रिटिसिज्म को थोड़ा कम करें, उनको थोड़ा सा और फैसिलिटेट करें, क्योंकि आपका मुकाबला क्रिमिनल्स के साथ नहीं है। आपको टैक्स एवेजन को निकालना है, और ये अवॉइडेंस और एवेजन दो का झगड़ा है। कंसीलमेंट अब लोग नहीं करते हैं, अब अवॉइडेंस की तरफ बड़ी कंपनीज जाती हैं। तो उसके लिए आपको अपने ऑफिसर्स को इक्विप कर, हमारा प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव मसला है। अब इस वक्त पाकिस्तान में को 28 और 29 रीजनल टैक्स ऑफिसेज हैं, जबकि आपका एक मेंबर ऑपरेशंस उनको कंट्रोल करता है। अब आप खुद सोचें कि अब वो 29 ऑफिसर्स को कैसे कंट्रोल करेगा, जबकि वो इस्लामाबाद में बैठ के उसको सेनेट को भी देखना है, उसको नेशनल असेंबली को भी देखना है, उसको प्राइम मिनिस्टर हाउस के भी जवाब देने हैं। तो इसका नतीजा सिर्फ आपके लिए आसान ये है कि आप अपने फील्ड में 3 मेंबर ऑपरेशंस बिठाएं। एक आप साउथ में कराची में बिठाएं, सेंटर में आप लाहौर में बिठाएं, और नॉर्थ का आप इस्लामाबाद में बिठाएं, और वो रिपोर्ट करें आपके सीनियर मेंबर को। अशफाक साहब देखिए, बहुत ही काबिल ऑफिसर थे असरार रऊफ साहब, बहुत ही उम्दा ऑफिसर थे, बहुत ही उनके ज़माने में बेहतरीन काम हुआ। आज भी हमारा ये मतलब नहीं है कि तमाम का तमाम FBR जो है वो
وہ رشوت خور ہے یا اور جیسے کہ اسرار رؤوف صاحب کی ایک دلیل ہے کہ 2000 سے آج ہم نے ریونیو 9000 کر لیا ہے، 9000 ارب کا ریونیو کیا ہے، اگلے سال 12,000 ارب ہم کرنے جا رہے ہیں۔ مگر یہ بھی تو فرمائے نا کہ یہ جو صبح شام رات دن ہم آنکھوں دیکھا حال سن رہے ہوتے ہیں، کس طریقے سے نوٹسز کے ساتھ لوگوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے، کس طریقے سے آڈٹ کے نام پہ بلیک میل کیا جاتا ہے، کس طریقے سے آڈٹ کا ڈرامہ رچایا جاتا ہے، کس طریقے سے سفید چٹ دینے کے لیے یہ سارے کام کیے جاتے ہیں، اور کس طریقے سے آدھی اکانومی کے پہ ہاتھ نہیں ڈالا جاتا، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اکاؤنٹ بھائی تھوڑا سا مجھے تامل سے جواب دینے دیں۔ اسرار بھائی کے دور میں نے ان کے ساتھ بڑا کام کیا، میں آپ کو ایک چیز اور بتا دیتا ہوں۔ یہ اسرار بھائی کی تھوڑی سی شاید مس نومر ہے کہ 2.7 ٹریلین ہے۔ یہ میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں اگر اس کو کیسز کو پرسو کریں گے تو 300 بلین سے اگر اوپر نکل آیا تو میں جواب دے ہوں، کیونکہ 1.4 ٹریلین کی ڈیمانڈ ہے آپ کی کمشنر اپیل کی۔ نہیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اس کے اوپر وہ جو فریولس ڈیمانڈ ہوتی ہیں وہ جاتی ہیں ٹریبونل کے پاس، ٹریبونل سے اب تو خیر سسٹم چینج کر دیا انہوں نے، ٹریبونل سے جو ڈیمانڈ جاتی ہیں وہ ٹریول کرتی ہیں، پھر فریولس ہوتی ہیں، پھر ڈپارٹمنٹ چلا جاتا ہے ہائی کورٹ کے ریفرنس میں۔ مجھے وہاں سے کاؤنٹنگ کرنے تھے جہاں سے ڈیمانڈ ہے ہائی کورٹ سے، 700 سے 800 بلین کی ڈیمانڈ ہے ہائی کورٹ میں، اس میں میجورٹی ریفرنسز ہیں ایف بی آر کے، ٹیکس پیئرز کے نہیں ہیں، اور وہاں سے بھی ریجیکٹ ہوتی ہیں۔ تو صرف میرا خیال ہے 200 سے 250 بلین کے ریفرنسز پینڈنگ ہے دونوں طرف سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ تو اگر میں انفیکٹ دیکھ بھی لوں تو 800 بلین ہے، اگر میں اس کی 30% پروبیبلٹی بھی نکال لوں تو 240 بلین بنتا ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ صرف اتنا ہے کہ آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں، اور یہ زبان زد عام ہے، ہم تو ڈیلی بھگتتے ہیں اس میں، ہماری ٹیمیں بھگتتی ہیں، اور ہمیں یہ بالکل پتہ ہے کہ یہ کرپٹ ہے۔ ایف بی آر از ناٹ دا اونلی ڈپارٹمنٹ جو کہ کرپٹ ہے، پورے معاشرے میں ایک کرپشن ہے، یہ بھی اس کا ایک حصہ ہے۔ ان کی لائم لائٹ اس لیے زیادہ آتی ہے کہ یہ کماؤ پتر ہے اور یہ ریونیو جنریٹ کرتے ہیں، تو جہاں بھی آپ دیکھیں آپ ریونیو اسٹیمپنگ کریں گے ان کی بھی داستانیں ہوں گی، ان کی بھی داستانیں ہیں۔ مگر سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ ہم اتنے سارے ٹیکس ریفارمز کی کوششیں کرتے ہیں، ایف بی آر ہی وہ کمیشن بنا دیتا ہے، ایف بی آر ہی ان کی رپورٹ ریجیکٹ کر دیتا ہے۔ اب میں آپ کو آئیڈیل ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ ابھی وہ جو ریسنٹ ریفارم اینڈ ریسورس موبلائزیشن کمیشن تھا، اس میں تو یہ تھا کہ ہم فل ٹائم بیٹھے وہاں پر 100 پروفیشنلز نے کام کیا، اور اس کے بعد اس کی رپورٹ کو آپ نے سرد مہری کا نشانہ بنا دیا۔ اس رپورٹ سے اب آپ کو ضرورت پڑی ہے تو 4 ریونیو میجر لے کے آئے، جس کی کل میرے حساب سے اگر یہ اندازہ لگائیں گے تو 1.2 ٹریلین آئے گی۔ تو کیا ایف بی آر وہی ریکمنڈیشنیں لاسٹ ایئر نہیں لے سکتا تھا؟ کیا دکانداروں کو نیٹ میں نہیں لا سکتے تھے؟ کیا منیمم ٹیکس آن ایکسپورٹس نہیں لایا جا سکتا تھا؟ یہ ساری وہ ہماری معروضات تھیں جو کہ ہم نے لاسٹ ایئر اس رپورٹ میں دیں، اس کے باوجود نہیں لیا گیا، اور اب وہی چیز اچھی ہو گئی۔ تو میرا مسئلہ یہ نہیں ہے، میرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایف بی آر کو بالکل اینڈ ٹو اینڈ، اس میں ہم نے جو رپورٹ لکھی ہے ڈیجیٹائزیشن کی ساری چیزیں موجود ہیں، مگر اگر آپ ایک بار سے سسٹم کو لے کے آئیں گے جس کو سمجھنے میں لوگوں کو 2-3 سال لگ جائیں گے تو آپ ڈیلے ہو جائیں گے۔ اسرار بھائی نے کہا کہ جی 9200، دیکھیں جی 7300 کا ٹارگٹ لاسٹ ایئر کا تھا، اس میں 25% کا انکریمنٹ آپ کو ملا ہے، 23.2% کا انفلیشن اور 2.6% کا آپ کو جی ڈی پی گروتھ ملی ہے، تو 27-28%، 26% کے قریب تو آپ کو مل گئی ہے۔ تو اگر 7300 سے میں 26% کروں تو 9100 تو ویسے نیچرل اسٹریم میں بن جاتا ہے۔ تو پھر میں نے کیا کہ میں نے ریفنڈ روکے، میں نے ایڈوانسز لیے، میں نے کیا کچھ نہیں کیا۔ تو میں بڑی فولڈڈ اینڈ کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں، اور آج بھی پھر آپ نے آخری میں یہ کہہ دیا کہ جی 100 بلین مجھ سے نہیں ہوں گے۔ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں 12,900، آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ انفلیشن 12.7% ہے جو آئی ایم ایف کا ہے، جو میں نہیں مانتا، میں 25%، آج بھی میں اس بات پہ قائم ہوں۔ آپ کی فائنانس منسٹر کہتے ہیں میری اکانومی اسٹیبلائزیشن کی طرف سے آئی ہے آئی ایم ایف کی وجہ سے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے، صرف آپ کی اکانومی اسٹیبلائزیشن آئی ہے آپ نے کرنٹ اکاؤنٹ کی امپورٹ روکی ہے۔ اکنامک اسٹیبلائزیشن اس لیے آئی ہے کہ آپ نے ریفنڈ روکے ہیں، آپ نے لوگوں کے پیسے نہیں بھیجے۔ تو میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں یہ 12,900 بھی نہیں ہونے۔ میں یہ سمجھتا ہوں ایف بی آر میں اگر آپ کو ریفارم چاہیے تو ہوم گرون لوکل پلان کے تحت آئے گا۔ ڈیجیٹائزیشن کے بڑے ماڈیولز ہیں، آپ کے پڑوس میں بہت اچھا ماڈل ہے، آپ اس ماڈل کو لے آئیں، ریپلیکیٹ کریں، آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا۔ مگر اگر آپ جس طریقے سے امریکن ماڈل کو یا اسکینڈینیوین ماڈل کو لے کے آئیں گے، آئی ڈونٹ تھنک اٹ از سسٹینیبل۔